ایک وقت تھا جب جائیداد بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا کرتی تھی. آج جائیداد بہن بھائیوں کو تقسیم کرتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں مظہر عباس سیال. کیا واقعی قصور صرف جائیداد کا ہے یا جائیداد صرف وہ آئینہ ہے جس میں برسوں سے چھپی ہوئی حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں؟ بچپن میں ایک ہی گھر، ایک ہی دسترخوان اور ایک ہی والدین کی محبت میں پلنے والے بچے بڑے ہو کر ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر مسئلہ صرف پراپرٹی، پیسوں کا ہوتا تو ہر امیر خاندان ٹوٹ جاتا اور ہر غریب خاندان ہمیشہ کے لیے متحد رہتا. زیادہ پیچیدہ ہے. سوشیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ خاندان صرف خون کے رشتوں سے قائم نہیں رہتے بلکہ اعتماد، انصاف اور باہمی احترام سے مضبوط ہوتے ہیں. جب یہ بنیادیں مضبوط ہوں تو اختلاف بھی رشتے نہیں توڑتا. لیکن جب کسی ایک فرد کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی بات نہیں سنی گئی، اس کی قربانیوں کی قدر نہیں کی گئی، تو مسئلہ زمین کے چند ٹکڑوں سے نکل کر عزت شناخت کا بن جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو ایک ہی خاندان میں دو بہن بھائی مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. ایک سوچتا ہے کہ والدین نے ہمیشہ دوسرے کو ترجیح دی، جبکہ دوسرا سمجھتا ہے اس نے خاندان کے لیے لازوال قربانیاں دیں. دونوں اپنی جگہ خود کو درست سمجھتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت اور احساس ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. سائیکالوجی میں اسے اس بات سے جوڑا جاتا ہے کہ انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر واقعات کی تعبیر کرتا ہے. ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اسی لیے وراثت کے تنازع میں اکثر گفتگو زمین سے زیادہ جذبات کے گرد گھومتی ہے. جملے کچھ یوں ہوتے ہیں: میں نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی، مجھے کبھی برابر نہیں سمجھا گیا، مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. ان جملوں میں اصل درد پراپرٹی، جائیداد، پیسوں کا نہیں بلکہ برسوں کا جمع ہوا نہ نظر آنے والا احساس ہوتا ہے. پھر ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب پرسنل بینیفٹس اور خاندانی تعلق ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو فیصلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ ایسے حالات میں لوگ صرف معاشی فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ انصاف، اعتماد اور اپنی قدر کے احساس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی برابر تقسیم بھی سب کو برابر محسوس نہیں ہوتی. لیکن کیا اس کہانی کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. ایسے بھی خاندان ہیں جہاں پہ وراثت تو تقسیم ہوتی ہے مگر دل جدا نہیں ہوتے. اب فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فرق اکثر اس دن سے شروع ہوتا ہے جب خاندان میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. جہاں فیصلے چھپ کر ہوتے ہیں وہاں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. جہاں بات نہ سنی جائے وہاں فاصلے بڑھتے ہیں، اور جہاں صرف حق مانگا جائے مگر تعلق نہ بچایا جائے وہاں جیتنے والا بھی کچھ نہ کچھ ہار جاتا ہے. فیملی سسٹم پر ہونے والی تحقیق بار بار ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شفافیت، بر وقت کمیونیکیشن اور کلیئر ایکسپیکٹیشنز تنازعات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. والدین اگر اپنی زندگی میں مالی معاملات اور ذمہ داریوں پر کھل کر بات کریں اور بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ دیں تو بہت سے اختلافات ابتدا میں ہی کم ہو سکتے ہیں. قانون جائیداد تقسیم کر سکتا ہے لیکن اعتماد صرف رویے تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انصاف اور احساس مرومی میں فرق سمجھیں. انصاف کا مطلب ہر شخص کے حق کو تسلیم کرنا ہے، جبکہ احساس مرومی بعض اوقات اس وقت بھی پیدا ہو جاتا ہے جب تقسیم قانونی طور پر درست ہو مگر جذباتی طور پر کسی کو نظر انداز ہونے کا احساس دلا رہی ہو. شاید سب سے بڑا سوال یہ نہیں
کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیسا خاندان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر اگلی نسل کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا نہیں سکھایا، اگر اختلاف کے باوجود احترام برقرار رکھنا نہیں سکھایا گیا، تو بڑی سے بڑی وراثت بھی رشتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کئی سال کے بعد ایک خالی گھر کھڑا ہے، دیواریں وہی ہیں، زمین وہی ہے، کاغذات پر سب کے نام لکھے ہیں، کاغذات پر سب کو برابر حق دے دیا گیا ہے، مگر کسی عید پر دروازے پر کوئی نہیں آتا۔ بچے اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے چچا، اپنے پھپھو، ماموں یا خالہ کے ساتھ ان کو وہ تعلق، وہ پیار نہیں ملتا جو کبھی اس خاندان کی پہچان ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ جائیداد کس کے حصے میں آئی، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ رشتے کس کے پاس رہے۔ شاید وراثت کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ جائیداد انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی خاندان ایک دوسرے کا سہارا بنا رہے، کیونکہ جائیداد کی قیمت بازار طے کرتا ہے، مگر رشتوں کی قیمت صرف وقت طے کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔